السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ جمعیت علماء ہند ہندوستانی مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم اب ایک ہونے جا رہی ہے، تقسیم ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس تنظیم کے صدر اب دو نہیں بلکہ ایک ہوں گے، سیکریٹری جنرل دو نہیں بلکہ ایک ہوں گے۔ یا تو صدر مولانا ارشد مدنی ہوں گے یا پھر محمود مدنی صاحب ہوں گے، یعنی دو صدر دو سیکریٹری نہیں ہوں گے۔ جمعیت علماء ہند دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوگی۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، جمعیت علماء ہند کا اختلاف انتشار ختم ہونے جا رہا ہے اور بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ ان کی ایک ایسی تنظیم جس کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، ایک ایسی تنظیم جس پر حکومت ایک طرح سے توجہ دیتی ہے، ایک ایسی تنظیم جس کا اثر و رسوخ ہے، جس کے افراد پورے ملک میں مختلف جگہوں پر موجود ہے، وہ تنظیم اب متحد ہو رہی ہے۔ چچا اور بھتیجے کے درمیان کی لڑائی ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کوشش کے لیے پہل کی تھی سب سے پہلے مولانا ارشد مدنی نے، اور اب مولانا محمود مدنی بھی اس کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ پوری تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے کہ جمعیت علماء ہند کب قائم ہوئی، کب اس کا عروج شروع ہوا، کب اختلاف ہوا، کب جمعیت علماء ہند دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور پھر کیسے جمعیت علماء ہند ایک ہونے جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں کس طرح کا لوگ کیس لڑ رہے تھے جمعیت علماء ہند کی ملکیت کے لیے۔ لیکن سب سے پہلے شروع میں بتا دیں کہ ایک ہونے کی خبر کہاں سے آ گئی۔ دراصل پچھلے دنوں دیوبند میں جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کو مولانا محمود مدنی کی جمعیت نے بلایا تھا، لیکن اس اجلاس میں مولانا ارشد مدنی بھی شریک ہوئے۔ مولانا ارشد مدنی کے جب بولنے کا موقع آیا تو اسٹیج پر جا کر کے مولانا ارشد مدنی نے کہا، قابل احترام مولانا محمود اسد مدنی صاحب صدر جمعیت علماء ہند، اور اس کے بعد ہی مولانا بول پڑھتے ہیں کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں خود صدر ہوں اور محمود مدنی صاحب کو بھی بولوں صدر جمعیت علماء ہند، یعنی ایک ہی تنظیم جس کا میں صدر ہوں اسی کا صدر دوسرے کو بولوں، ایک تنظیم کا دو صدر کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر مولانا نے آگے کہا حالات خراب ہے، مل کر کے اکٹھا ہو کر کے ایک ساتھ ہو کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی خوشخبری سننے کو ملے گی کہ دونوں جمعیت ایک ہو رہی ہے۔ اس جملے کا استقبال ہوا، وہاں لوگوں نے بھی خوب نعرے لگائے۔ اس کے بعد مولانا ارشد مدنی کی جمعیت کی ہی اراکین عاملہ کی میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کی خبریں سامنے آئی کہ اراکین عاملہ نے مولانا ارشد مدنی کو سارے اختیارات سونپ دیے ہیں کہ جمعیت کے سلسلے میں جو چاہیں فیصلہ کرے، خاص طور پر انضمام اور تحلیل کے سلسلے میں کہ مولانا ارشد مدنی اگر فیصلہ کر رہے ہیں کہ دونوں جمعیت کو ایک ہو جانا چاہیے تو ان کا پورا اختیار ہے، ان کے فیصلے کا خیر مقدم کیا جائے گا، کسی طرح کا کوئی اعتراض ان کے فیصلے پر نہیں ہوگا۔ مسلمانوں نے بھی اس فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد تازہ خبر یہ ہے کہ 22-23 جولائی کو جمعیت علماء ہند کے دفتر میں مولانا محمود مدنی نے اپنے اراکین کی میٹنگ کی ہے، اور اس میٹنگ میں مولانا محمود اسد مدنی نے اپنی جمعیت کے تمام علاقائی صوبائی ناظم اور صدر کو استعفیٰ دینے کے لیے کہا ہے۔ مولانا محمود مدنی کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جتنے سارے صوبائی اور علاقائی صدور ہیں ناظم جمعیت کے، وہ سب کے سب استعفیٰ دے دے۔ اس اعلان کا مطلب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید جمعیت کو ایک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ایک صوبے میں دو جمعیت کے صدر نہیں ہو سکتے، دو ناظم نہیں ہو سکتے، لیکن اس کا عملی طریقہ کیا ہوگا، جمعیت کا آخری صدر کون ہوگا، جمعیت کا آخری سیکریٹری جنرل کون ہوگا، اس بارے میں اب تک کوئی وضاحت سامنے نہیں آئی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑی پہل مولانا محمود مدنی نے اسی وقت کر دیا تھا جب انہوں نے مولانا ارشد مدنی کو امیر الہند بنانے کا اعلان کیا تھا۔ جمعیت علماء ہند کا ایک جو پوسٹ ہے جمعیت علماء ہند میں امیر الہند کا بھی ہے، امارت شریعہ ہند کو لے کر کے، اور سب سے پہلے اس کے مولانا اسد مدنی خود امیر شریعت تھے۔ اس کے بعد مولانا مرغوب الرحمان صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے وہ بنے۔ مولانا مرغوب الرحمان صاحب کے انتقال کے بعد قاری عثمان صاحب جو جمعیت علماء ہند کے صدر تھے انہیں کو امیر الہند بھی بنایا گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد مولانا ارشد مدنی کو محمود مدنی نے امیر الہند بنایا۔ مولانا ارشد مدنی کی جو جمعیت ہے اس میں امیر الہند کا کوئی سیکشن نہیں تھا، بلکہ مولانا ارشد مدنی کے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ مولانا مرغوب الرحمان کے انتقال کے بعد ہی عہدہ اب تک خالی ہے، اس کے بعد کسی اور کو ہم امیر الہند نہیں مانتے ہیں۔ اب آئیے بتاتے ہیں پوری تاریخ جمعیت علماء ہند کی کہ یہاں تک کیسے جمعیت پہنچی اور یہ سب کیسے اختلاف بھی ہوا۔ جمعیت علماء ہند 1919 میں قائم ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کے قائم کرنے والوں میں جو اہم نام ہے اس میں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد رحمۃ اللہ علیہ کا، مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کا، مولانا احمد سعید دہلوی کا، مولانا ثناء اللہ امرتسری کا، ایسے 12-13 اشخاص ہیں جنہیں جمعیت علماء ہند کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی جو پہلی فکر ہے انہوں نے وہ پیش کی تھی مولانا ابو المحاسن سجاد نے۔ دراصل ہندوستان کا جو تھا 19ویں صدی کا معاملہ، اور خاص طور سے 1917، 18، 20 کی دہائی، اس میں جنگ آزادی شباب پر تھی۔ بھارت کے مسلمان انگریزوں کے خلاف لگاتار جنگ کر رہے تھے، جد و جہد کر رہے تھے،
थे, लेकिन उस दौरान भी भारत के मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इंतशार था, इख्तलाफ था। मुख्तलिफ जगहों पर मुसलमान बैठे हुए थे, कुछ मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ, कुछ कांग्रेस के साथ, कुछ इधर कुछ इधर। तो मौलाना अबुल महासिन सज्जाद को लगा कि मुसलमानों को मुत्तहिद करना ज़रूरी है, और मुसलमानों को मुत्तहिद करने से पहले ज़रूरी है कि उलमाए किराम मुत्तहिद हो जाए, क्योंकि उलमाए किराम की सोच अलग है, फ़िक्र अलग है, मकतब फ़िक्र अलग है मुसलमानों की। कुछ देवबंदी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है, कुछ बरेलवी मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है, कुछ अहले हदीस मकतब फ़िक्र से वाबस्ता है, कुछ शियों से वाबस्ता है। तो पहले उलमा को मुत्तहिद करना ज़रूरी है जिनकी सोच फ़िक्र अलग अलग है, और जब उलमाए किराम मुत्तहिद हो जाएंगे तो सारी की सारी अवाम भी मुत्तहिद हो जाएगी, क्योंकि उलमा की लीडरशिप और क़यादत पर हमेशा अवाम ने भरोसा किया है। चुनांचे सबसे पहले मौलाना अबुल महासिन सज्जाद ने बिहार में अंजुमन उलमाए बिहार के नाम से कायम किया 1917 में। 2 सालों तक उनका तजर्बा अच्छा रहा। उसके बाद उन्होंने मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी और जैसा काबिरीन से मुलाकात की, और उन सब से मुलाकात करने के बाद दिल्ली में हुसैन रसूलुल्लाह साहब के घर पर एक मीटिंग हुई, इसमें 12 लोग शरीक थे, और जमीयत उलमाए हिंद का क़याम अमल में आ गया। उसके बाद उसका पहला इजलास अमृतसर में हुआ, जिसमें मौलाना शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने भी शिरकत की, उन्होंने उसकी सदारत की। उसके अलावा और कई लोगों ने शिरकत की। तो इस तरीके से जमीयत उलमा हिंद का क़याम अमल में आया। जमीयत उलमा हिंद ने जंग आज़ादी में नुमाया किरदार अदा किया, कांग्रेस को सपोर्ट किया। जमीयत उलमा हिंद ने मुस्लिम लीग से अलग सियासी राह अपनाई और कहा कि हमें सेकुलर भारत चाहिए। आज़ादी के वक्त भी जमीयत उलमा हिंद ने कोशिश की कि मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान ना जाए। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद तक़सीम पाकिस्तान की या तक़सीम भारत की शदीद मुखालिफ थी। क़याम पाकिस्तान की शदीद मुखालफत जमीयत उलमा हिंद ने की, और जमीयत उलमा हिंद के इसी नज़रिए की वजह से उस दौरान यानी मौलाना फजलुर रहमान, जिन दोनों जमीयत उलमा हिंद पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हैं, उनके दादा मौलाना महमूद और कई सारे लोग ने एक अलग जमीयत कायम कर ली और उसका नाम रखा जमीयत उलमा इस्लाम। और उस जमीयत ने नज़रिए पाकिस्तान की हिमायत की, लेकिन जमीयत उलमा हिंद ने पाकिस्तान की बिल्कुल भी हिमायत नहीं की थी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1940 के करीब में जमीयत उलमा हिंद की पहली तक़सीम आ गई थी, जो तक़सीम मुल्क के नज़रिए के बुनियाद पर थी। जमीयत उलमा हिंद का सिलसिला चलता रहा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी जमीयत उलमा हिंद के कायम होने के कुछ सालों बाद इसमें शामिल हुए, वो सदर बने। इसके पहले सदर माने जाते हैं, बल्कि रहे हैं मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह देहलवी, जो 20 सालों तक सदर रहे। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह 1960 में जमीयत उलमा हिंद के सदर बने, और उसके बाद वो अपनी वफ़ात तक जमीयत उलमा हिंद के सदर रहे। उनकी ज़िंदगी में ही लोगों ने समझ लिया कि मौलाना असद मदनी के ख़ानदान में ही अब जमीयत उलमा हिंद हो जाएगी। उसके अलावा जमीयत उलमा हिंद का दायरा भी थोड़ा सा महदूद हो गया। जमीयत उलमा हिंद पहले भारत के तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों की तंजीम थी, लेकिन जमीयत उलमा हिंद का रुझान देवबंद की तरफ होने लगा। एक तरह से अब देवबंदी मकतब फ़िक्र की तंजीम जमीयत उलमा हिंद को माना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद जमीयत उलमा हिंद का असर रसूख है और जमीयत उलमा हिंद की हैसियत मुसल्लम है। दूसरी तरफ मुसलमानों को कमी महसूस हुई कि अब हमारे पास कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र की, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और दानिशवरान की नुमाइंदगी हो। चुनांचे मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, काज़ी मिजाजुल इस्लाम कासमी और कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसा प्लेटफॉर्म कायम किया, जिसका मकसद था तमाम मकातिब फ़िक्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी। जमीयत उलमा हिंद के सफ़र में भी जमीयत उलमा हिंद से कई लोग अलग हो गए। मौलाना फजलुर रहमान हिलाल उस्मानी जमीयत उलमा हिंद से अलग हो गए और उन्होंने अपनी एक अलग जमीयत कायम की, जिसका उन्होंने नाम रखा जमीयत उलमा हिंद। एक तरह से उनके तंजीम का भी नाम है। इसके अलावा और भी कई लोग अलग हुए। मौलाना हाशिम अकबर आबादी अलग हुए। आखिर दिनों में मौलाना असरारुल हक कासमी भी जमीयत से अलग हुए और उन्होंने ऑल इंडिया मिली काउंसिल को ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने ऑल इंडिया तालीमी मिली फाउंडेशन भी अपनी तंजीम कायम की। सिलसिला चलता रहा। बहरहाल 2006 में मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी में ही मौलाना महमूद मदनी को बहुत करीब कर चुके थे और वो सेक्रेटरी जनरल बन चुके थे। उनसे पहले उनके छोटे भाई मौलाना असजद मदनी सेक्रेटरी जनरल थे, जिनकी जगह मौलाना महमूद मदनी को सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया था। मौलाना अरशद मदनी जो इन दोनों जमीयत उलमा हिंद के सदर है, वो उस वक्त सियासत में और जमीयत की सियासत में एक्टिव नहीं थे, बल्कि मौलाना अरशद मदनी एक मारूफ उस्ताद की हैसियत से जाने जाते थे। दारुल उलूम देवबंद में नाज़िम तालीमात थे। उनका अपना वहाँ जलवा रोब दबदबा असर रसूख था, लेकिन जमीयत से किसी तरह की वाबस्तगी नहीं थी। बहरहाल 2006 में जब मौलाना असद मदनी का इंतकाल हो गया तो उनकी वफ़ात के बाद जमीयत उलमा हिंद की अरकान अमला और पूरी टीम ने सदर बनाने का फ़ैसला किया मौलाना अरशद मदनी को, जो मौलाना असद मदनी के छोटे भाई और देवबंद में नाज़िम तालीमात थे। मौलाना अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के सदर मुंतखब हुए। उसके अलावा देवबंद में यानी दारुल उलूम के नाज़िम तालीमात भी रहे। सेक्रेटरी जनरल थे मौलाना महमूद मदनी। 2 साल किसी तरह ठीक ठाक चला, यानी 2006 के बाद 2008 तक। 2008 में मौलाना
مولانا محمود مدنی اور مولانا ارشد مدنی میں شدید اختلاف ہو گیا۔ ایسا اختلاف جس کی گونج لگاتار دیش بھر میں سنائی دیتی رہی، میڈیا میں ہمیشہ چرچا رہا، ہنگامہ آرائی ہوتی رہی اور اختلاف ہو گیا۔ مولانا محمود مدنی نے مولانا ارشد مدنی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیا، جس کو پرستاؤ ایک طرح سے کہا جاتا ہے، اور اس میں یعنی تحریک عدم اعتماد کا مطلب یہ تھا کہ جمعیت علماء ہند کے ذمہ دار اراکین مولانا ارشد مدنی کو صدر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، لوگوں کو پہلے سے پاس ایشو کر دیا کہ کس کو میٹنگ میں آنا ہے نہیں آنا ہے، اور بالآخر جمعیت علماء ہند میں تحریک عدم اعتماد کے لیے ووٹنگ ہوئی، تجویز پاس کی گئی، اس میں لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا ارشد مدنی اب صدر نہیں رہے۔ ایک بڑا فیصلہ تھا جمعیت کا، جس کے بعد مولانا محمود مدنی نے ایک طرح سے پوری جمعیت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مولانا ارشد مدنی کے ہاتھ سے جمعیت نکل گئی، اب وہ کریں تو کیا کریں۔ مولانا ارشد مدنی کے جو مہمان جمعیت میں رکے ہوئے تھے ان کو بھی وہاں سے نکال دیا گیا، ان پر لاٹھیاں تک برسائی گئی، پولیس کا سہارا لے کر کے جمعیت کے دفتر سے مولانا ارشد مدنی کے مہمانوں کو بھگایا گیا، ان کے لوگوں سے خالی کرایا گیا۔ ایک طرح سے جمعیت علماء ہند کے پورے دفتر، پورے اکاؤنٹس، سارے سیکٹر شعبہ پر مولانا محمود مدنی نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد مولانا محمود مدنی خود سیکریٹری جنرل ہی رہے، وہ صدر نہیں بنے، بلکہ انہوں نے صدر بنایا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جو ان دنوں دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث اور نائب محتمم بھی تھے۔ مولانا ارشد مدنی صاحب اب کرے تو کیا کرے؟ مولانا ارشد مدنی صاحب تنہا ہو گئے تھے، ساری جمعیت پر مولانا محمود اسد مدنی صاحب کا کنٹرول ہو گیا تھا۔ اس مشکل وقت میں مولانا ارشد مدنی کو دو لوگوں کا ساتھ ملا۔ مولانا غلام محمد وستانوی جو جامعہ اشاعت العلوم القوا کے محتمم ہیں، مولا دولت اور اسرار رسوخ ان کا، دوسرا ان کو سپورٹ ملا مولانا بدر الدین اجمل کا، جو اسم سے لوک سبھا کے ممبر ہے اور AIUDF کے بھی وہ صدر ہیں، ان کا اپنا اسرار رسوخ ہے، ساری چیز ان کے پاس ہے، بزنس ہے ان کی اپنی۔ ان دو لوگوں نے مولانا ارشد مدنی کو سب سے زیادہ اس مشکل وقت میں سپورٹ کیا۔ اس کے بعد مولانا ارشد مدنی نے اپنی ایک نئی جمعیت کا اعلان کیا اور کہا کہ جمعیت علماء ہند اصل وہی ہے جس کے ہم صدر ہیں، مولانا محمود مدنی کے پاس جمعیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مولانا ارشد مدنی نے اپنا لیگل کام کرنے کے لیے ارشد مدنی ٹرسٹ کے نام سے رجسٹریشن کرایا، اور سارے اکاؤنٹس اور جو لیگل ڈاکومنٹ سے جو کام ہوتے ہیں وہ ارشد مدنی ٹرسٹ کے نام سے ہونے لگے، اور جمعیت علماء ہند کا سمبولک نام انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا، صدر جمعیت علماء ہند۔ لیکن جو جمعیت علماء ہند کا جو اکاؤنٹس تھا، جو لیگل ڈاکومنٹس تھے، ان سب پر مولانا محمود مدنی کا ہی قبضہ رہا اور ابھی بھی ہے۔ اس کے بعد دفتر پر بھی مولانا محمود مدنی نے قبضہ کر لیا، صرف ایک روم ملا مولانا ارشد مدنی کو، اسی کے ذریعے وہ کام کاج کر رہے تھے، وہیں ان کا اٹھنا تھا۔ چنانچہ مولانا ارشد مدنی نے اپنی جمعیت کے لیے الگ دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا، اور ITO پر اگر آپ گئے ہوں گے تو روڈ کے رائٹ سائڈ میں اگر آپ نظام الدین کی طرف سے آتے ہیں تو جمعیت علماء ہند کا دفتر ہے، جو مسجد عبدالنبی کی بلڈنگ ہے، اسی کے سائڈ میں پورا جمعیت علماء ہند ہے۔ اسی روڈ کے لیفٹ سائڈ میں ITO پر میٹرو اسٹیشن کے پاس ایک بڑی سی بلڈنگ ہے، وقف بورڈ کی زمین تھی، مولانا ارشد مدنی نے اس زمین کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور ایک طریقے سے مولانا ارشد مدنی نے اس کو جمعیت علماء ہند کا دفتر بنایا۔ اس بیچ دونوں جمعیت سپریم کورٹ میں کیس بھی لڑ رہی تھی، یعنی مولانا ارشد مدنی بھی سپریم کورٹ میں موجود تھے اور مولانا محمود مدنی بھی۔ مولانا ارشد مدنی کا دعویٰ تھا کہ جمعیت علماء ہند کے صدر ہم ہیں قانونی طور پر، اور تحریک عدم اعتماد جو مولانا محمود مدنی لے کر آئے تھے وہ غلط ہے، اس سے کالعدم قرار دیا جائے۔ مولانا محمود مدنی کی دلیل سپریم کورٹ میں تھی کہ جمعیت علماء ہند ہمارے ہاتھ میں ہے اور مولانا ارشد مدنی اب اس کے صدر نہیں ہیں، عوام کے رائے سے فیصلہ ہوا ہے، لہٰذا ان کا دعویٰ کرنا اس طرح کا غلط ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، دونوں کا دعویٰ تھا، یعنی مولانا ارشد مدنی صاحب کا بھی اور مولانا محمود مدنی صاحب کا بھی، کہ جمعیت ہماری ہے تو جمعیت ہماری ہے۔ لاکھوں روپے وکلاء کو فیس جا رہی تھی، ملت میں بے چینی تھی، ہنگامہ تھا۔ جو جج صاحبان تھے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ فیصلہ کرے تو کیا کرے، چچا بھتیجا ہے، کوئی دوسرے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے اور کئی لوگ تھے جن کا مولانا اسد مدنی سے یا ان کے بعد کے لوگوں سے اختلاف ہوا، انہوں نے الگ ہو کر کے جمعیت علماء ہند قائم کر لی۔ لیکن یہاں تو ایسا ہے کہ چچا اور بھتیجا ہی ہے، ایک ہی خاندان کے دو لوگ ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، کس کے حق میں جمعیت دی جائے اور کس کو جمعیت سے مسترد کیا جائے انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس بیچ دارالعلوم دیوبند نے بھی ایک بڑا فیصلہ لیا تھا۔ دارالعلوم میں کیا ہوا تھا کہ مولانا ارشد مدنی دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات تھے اور مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں کے نائب محتمم اور استاذ حدیث تھے۔ جب دونوں حضرات جمعیت کے صدر ہو گئے تو دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا نے ایک فیصلہ ان دنوں کیا، کہا کہ ایک انسان، ایک شخص کسی ایک ہی ادارے کے عہدے پر فائز رہ سکتا ہے، تو جمعیت کے یا دارالعلوم کے۔ اگر کوئی جمعیت میں کسی عہدہ پر فائز ہے تو دارالعلوم میں ان کی حیثیت محض استاذ کی ہوگی، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ مولانا ارشد مدنی دارالعلوم میں
ناظم تعلیمات تھے، اور قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں استاذ حدیث اور نائب محتمم تھے۔ مولانا ارشد مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر بن گئے تو انہیں استعفیٰ دینا پڑا دارالعلوم دیوبند کے ناظم تعلیمات کے عہدہ سے۔ اسی طرح قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جمعیت علماء ہند کے صدر بن گئے مولانا محمود مدنی کی جانب سے، تو انہیں دارالعلوم دیوبند میں نائب محتمم کے عہدہ سے استعفیٰ دینا پڑا۔ دارالعلوم کا بھی ایک اسٹینڈ سامنے تھا، کچھ فیصلہ نہیں ہوا تھا دارالعلوم کا کہ کس کے ساتھ جائیں کس کے ساتھ نہیں جائیں، حالانکہ زیادہ تر اساتذہ دارالعلوم کے اکثر مولانا محمود مدنی کے ہی ساتھ رہے ہیں۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا سپریم کورٹ کی، کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا، ججز صاحبان پریشان تھے، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کرنا کیا ہے، کس کے حق میں فیصلہ سنانا ہے، کس کو نہیں سنانا ہے، کس کے سپرد جمعیت علماء ہند کو کرنا ہے۔ اس بیچ ان دونوں لوگوں کو کہا گیا کہ آپ دونوں لوگ سمجھوتا کر لیں، آپس میں صلح کر لیں، جمعیت کو ایک کر لیں، ورنہ اس کے جو نتائج ہوں گے بہت سنگین ہوں گے اور بہت خراب ہوں گے۔ خبریں آ رہی تھی، سننے میں آ رہا تھا کہ تو 3 آپشن تھے، یا تو جمعیت علماء ہند کو ان دونوں سے لے کر کے کسی اور کو دے دیا جائے، یعنی کسی اور کو کہا جائے کہ وہ جمعیت علماء ہند کی صدارت کرے اور ان دونوں کو جمعیت علماء ہند سے کوٹ نکال دے۔ دوسرا آپشن یہ بتایا جا رہا تھا کہ جمعیت علماء ہند کو ہی کوٹ ختم کر دے اور کہے کہ جمعیت علماء ہند کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کے رجسٹریشن کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب دونوں لوگ اپنی نئی تنظیم قائم کر سکتے ہیں اور جمعیت علماء ہند کے نام سے کوئی تنظیم قائم نہیں کی جائے گی۔ ایک تیسرا آپشن یہ کہا جا رہا تھا کہ جمعیت علماء ہند کو ان میں سے کسی ایک کو دے دیا جائے، دوسرے کو چھوڑ دیا جائے، لیکن چونکہ دونوں فریق کا کیس مضبوط تھا، ایک کیس کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس بیچ ان دونوں لوگوں کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ بہتر یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اس پر بین لگا دیا جائے، یا جمعیت علماء ہند کا ذمہ دار کسی اور کو بنا دیا جائے اور کورٹ کے فیصلے سے بنایا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ آپس میں صلح سمجھوتا کر لیتے ہیں اور سپریم کورٹ آف انڈیا سے کیس کو اٹھا لیتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا۔ سال 2016 میں مولانا ارشد مدنی اور مولانا محمود مدنی ساتھ بیٹھے، سمجھوتا ہوا اور سپریم کورٹ سے کیس کو اٹھا لیا گیا۔ سمجھوتا میں یہ چیزیں سامنے آئی کہ جمعیت علماء ہند کے دونوں گروپ برقرار رہیں گے، مولانا ارشد مدنی بھی جمعیت علماء ہند کا صدر رہیں گے، مولانا محمود مدنی بھی جمعیت علماء ہند کا صدر رہیں گے، ایک کا دوسرے پر کلیم نہیں ہوگا۔ مولانا ارشد مدنی کو وہاں کمرے نہیں ملے تھے، چنانچہ مولانا ارشد مدنی کو 3-4 رومز مزید وہاں دے دیے گئے، مہمان خانہ میں تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا، پروگرام ہال میں پروگرام کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ اس طرح کی کچھ سہولت مولانا ارشد مدنی کو مل گئی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں کہا جائے گا، ایک دوسرے کے پروگرام میں آنے جانے کی بھی بات ہوئی۔ چنانچہ اگست 2016 میں میرٹھ میں ایک پروگرام ہوا، مولانا محمود مدنی کی تنظیم کا ایک پروگرام تھا، اس پروگرام میں مولانا ارشد مدنی نے شرکت کی۔ وہ ویڈیو اور وہ تصویر کافی وائرل ہوئی کہ دونوں ایک ہو رہے ہیں، ہاتھ دل ملے نہ ملے ہاتھ لوگ ملانے لگے ہیں، ایسا شعر بھی خوب کہا جا رہا تھا، اور پہلی مرتبہ دونوں ایک ساتھ اسٹیج پر نظر آئے۔ اس کے بعد اکثر پروگرام میں مولانا ارشد مدنی مولانا محمود مدنی کے ساتھ جا رہے تھے، مولانا محمود مدنی بھی مولانا ارشد مدنی کے ساتھ شریک ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی جمعیت ایک نہیں تھی، دونوں کا الگ الگ کام کاج تھا، دونوں لوگ الگ الگ اپنے طریقے سے کام کاج کر رہے تھے۔ پچھلے مہینہ مئی میں جب جمعیت علماء ہند کا اجلاس ہوا دیوبند میں، تو اس اجلاس میں مولانا محمود مدنی نے جس کو بلایا تھا، مولانا ارشد مدنی نے شرکت کی اور وہاں ایک طرح سے اتحاد کا فیصلہ ہوا۔ تو اب جمعیت علماء ہند ایک ہونے جا رہی ہے، جس کی تفصیل ہم شروع میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور یہ پوری تاریخ ہے جمعیت علماء ہند کی جس کا میں نے یہاں تذکرہ کیا۔ اب آگے دیکھیے مزید کیا ہوتا ہے۔ ویسے ایک بہت اچھی خبر ہے، مسلمانوں میں خوشی ہے کہ جمعیت علماء ہند مسلمانوں کی اتنی پرانی تنظیم، اہم جماعت اب ایک ہونے جا رہی ہے، جس کا سیاسی طور پر اثر و رسوخ ہے، سیاسی دبدبہ ہے، اور ایک طریقے سے آپس کے خاندان میں جو لڑائی تھی اور خاندان کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مسلمان جو بکھرے ہوئے تھے، یہاں کم لڑائی تھی، یہاں گھر میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا۔ مولانا ارشد مدنی محمود مدنی صاحب کے جلسے میں جا رہے تھے، لیکن صوبوں میں، ریاستوں میں، ضلعوں میں بہت زیادہ اختلاف چل رہا تھا۔ مولانا ارشد مدنی کی تنظیم کا الگ صدر، محمود مدنی صاحب کی تنظیم کا الگ صدر، ان کی تنظیم کا الگ سیکریٹری، ان کی تنظیم کا الگ سیکریٹری، اور ان سب میں اختلاف چل رہا تھا، انتشار ہو رہا تھا، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی۔ لگ رہا ہے یہ سلسلہ اب تھم جائے گا، رک جائے گا، اور جمعیت علماء ہند دونوں ایک ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑی اپنے آپ میں خبر ہے، اور کئی لوگوں نے اس پر مسرت کا اظہار بھی کیا ہے۔ پچھلے دنوں آل انڈیا ملی کونسل نے بھی اخبار کے نام ایک پریس ریلیز جاری کر کے جمعیت علماء ہند کے اتحاد پر مسرت کا اظہار کیا، اور مجھے لگتا ہے آپ سب لوگ بھی کریں گے کہ دونوں ہمارے اکابر ایک ہو رہے ہیں، ملت ایک ہو رہی ہے، حالات سنگین ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، اور جو اختلاف ہے وہ ہمیں اور کمزور کرتا رہا ہے۔ اب جمعیت علماء ہند کے دونوں ذمہ دار اگر ایک ہو رہے ہیں تو یقینی طور پر
ملت کو مضبوطی ملے گی، تقویت ملے گی اور مسلمانوں کی ایک بڑی تنظیم اپنے آپ میں طاقت محسوس کرے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا وچار ہے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔ ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ملت ٹائمز کو مالی طور پر اور فائنینشلی سپورٹ کیجیے، کیونکہ ملت ٹائمز صرف یوٹیوب چینل نہیں بلکہ ملت ٹائمز کی 4 زبانوں میں ویب سائٹ ہے، اردو، انگریزی، ہندی، بنگلہ، پوری ٹیم ہے، پورا کام ہے، آفس ہے، اور یہ سب چلانے کے لیے آپ کا سپورٹ چاہیے، کیونکہ میڈیا کو جب تک آپ کا تعاون نہیں ملے گا میڈیا کی طاقت آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی درخواست ہے کہ سبھی سوشل سائٹس پر ملت ٹائمز کو فالو کیجیے۔ ملت ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے، ہماری آپ مالی مدد کریں۔